کہ بہترین اور سب سے اہم علم کون سا ہے؟ دیکھیے، انسان کی زندگی میں اس بات کو سمجھنے کے لیے مقدمتاً میں ایک جملہ عرض کروں کہ انسان دو عناصر کے مجموعے کا نام ہے. ایک کا تعلق، ایک کو ہم روح کہتے ہیں اور دوسرے کو بدن. بدن مادی ہے، روح ملکوتی ہے. روح بدن میں ہو تو بدن زندہ ہے، روح بدن سے نکل جائے تو بدن کیڑوں کی اور زمین کی خوراک ہے. یہاں تک تو آپ سب سمجھتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بدن زیادہ اہم ہے یا روح؟ یقیناً آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ بدن کی زندگی عارضی ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال. آج سے 150 سال پہلے اس زمین پر جتنے لوگ تھے ان میں سے آج کوئی بھی نہیں ہے. حقیقتاً کہ صرف 150 سال پہلے جتنے لوگ اس زمین کے اوپر تھے، آج ان میں سے کوئی ایک انسان پوری دنیا کے اندر 7 بر اعظموں میں آپ کو نہیں ملے گا. اور اس وقت جتنے لوگ زمین کے اوپر ہیں، 200 سال بعد یقینی طور پر ان میں سے کوئی ایک انسان بھی آپ کو زمین پر نہیں ملے گا. اگلی نسلیں آئی ہوں گی تو ان کا جسم تو فنا ہو گیا، جسم تو ختم ہو گیا. کیا باقی بچا؟ اس کی روح. روحیں زندہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے جسم اور روح کے مقایسے میں جسم ثانوی حیثیت رکھتا ہے اور روح کی حیثیت اولی ہے، پہلی حیثیت ہے. اب جتنی روح کی حیثیت ہے اتنی ہی اس حوالے سے علم کی حیثیت ہے. جس علم کا تعلق آپ کے جسم اور بدن سے ہے اس کی قیمت آپ کے بدن جتنی ہے. جس علم کا تعلق آپ کی عقل، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کی روح اور آپ کے باطن سے ہے اس کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے جتنی قیمت آپ کے باطن اور آپ کی روح کی ہے. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کون سا علم کتنا بھاری ہے اور اس کی کتنی قدر و قیمت ہے. لہذا جب امام رضا علیہ السلام سے علوم کے حوالے سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. تو راوی کہتا ہے فقلت له کیف فکیف یحیی امرکم، میں نے پوچھا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے یا کیسے وہ زندہ کرے گا؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. فرمایا کہ وہ شخص ہمارے علوم سیکھے گا اور ہمارے علوم سیکھنے کے بعد لوگوں کو ہمارے علوم سکھائے گا. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ فَإِنَّ النَّاسِ، اس لیے کہ لوگ ایسے ہیں کہ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا، خوبصورتی کا، حسن کا، بلاغت کا، گہرائی کا، حقانیت کا، سچائی کا علم ہو جائے تو لَاتَّبَعُونَا، وہ سارے کے سارے لوگ ہماری اتباع کریں گے. اس لیے ہمارا علم سیکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بہترین علم یہ ہے. اس لیے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحم کرے، رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسی ضمن میں ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ الا آگاہ رہو. یہ رسول کریم سے روایت نقل ہوئی ہے اور امام حسن عسکری نے یہ روایت نقل کی ہے. امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا وہذا الجاہل بشریعتنا وارشدہ وعلمہ شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی. امام حسن العسکری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص ہمارے علوم کو سیکھے گا، تعلیم حاصل کرے گا اور لوگوں کی جہالت کو ہدایت میں تبدیل کر دے گا،
لوگوں کی جہالت کو ہدایت میں تبدیل کر دے گا، ہماری شریعت لوگوں تک پہنچائے گا، ایسا شخص ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ کان معنا فی الرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ میں، بہشت بری میں وہ شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے خود رسول کریم اور ائمہ اطہار نے علوم میں سے بہترین، لازم ترین اور انسان کی زندگی کے لیے سب سے ضروری ترین علم یا علوم کا تعین خود فرمایا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا تعلیم کا آغاز تو بچپنے سے ہوتا ہے۔ جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو اور بچہ آہستہ آہستہ بولنا سیکھے تو پہلا جملہ جو بچے کو سکھانا چاہیے اور یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلا جملہ، یہ پہلا جملہ بھی ہے اور پہلا علم بھی ہے، اس لیے اس کی اتنی قدر اور قیمت بیان کی گئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے امیر المومنین کے حوالے سے فرمایا کہ کان امیر المومنین لیأمر ولدہ بقراءۃ المصحف۔ امیر المومنین اپنے بچوں کو سب سے پہلے جس چیز کی تاکید کرتے تھے وہ قرآن کا پڑھنا تھا۔ ذرا ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس میں، سٹی سکول میں، یورپ اور امریکہ کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں بڑی بڑی لمبی لمبی فیسیں دے کر 6-8 گھنٹے ان کو ان اساتذہ کے حوالے کر دیتے ہیں جن کو شاید بعض اوقات کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو یا درست پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن ہم انہی بچوں کو قرآن اور معارف اہل البیت سکھانے کے لیے کتنی توجہ دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا حکم آپ کے سامنے ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ میں اس سے زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، خود متن پر زور دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ حق الولد علی والدہ، بچے کا اپنے والدین پر حق یہ ہے اذا کان ذکر ان یستفرح امہ ویستحسن اسمہ ویعلمہ کتاب اللہ ویطہرہ ویعلمہ السماحۃ واذا کانت انسا ان یستفرح امہا ویستحسن اسمہا ویعلمہا سورۃ النور۔ اولاد کا اپنے والد پر حق یہ ہے کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی ماں کو خوش رکھے، ایک، دوسرا اس بچے کا اچھا نام رکھے، تیسرا اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا سکھائے، چوتھا اسے صاف رہنا سکھائے، صفائی ستھرائی سکھائے، پانچواں ضرورت کے علوم سکھائے، اور اگر بیٹی ہو تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو پہلے بیان ہوئی، بیٹی ہو تو باپ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی ماں کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ، اس کا اچھا نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سورہ نور کی تعلیم بھی دے، چونکہ سورہ نور میں عفت، آبرو، عزت، حیا اور عزت و تکریم کی تعلیم موجود ہے، اس لیے سورہ نور کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کیا گیا ہے۔